بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کتاب صحیح منتخب واقعات میں سے آپ کے سامنے جو واقعہ لے کے آئی ہوں اس کا عنوان کچھ یوں ہے، مجھے بسم اللہ پڑھ کر مارو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا چلا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو کہ اسے پسند آئیں۔ پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا، اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو وہ جادوگر اس لڑکے کو مارتا۔ تو اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی، تو راہب نے کہا، اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا، میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اسے قتل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی، تو راہب نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے تو ان قریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تم مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نام بتانا۔ اور وہ لڑکا مادراس اندھے اور کوڑی کو صحیح دیتا تھا، بلکہ لوگوں کا ساری بیماری سے علاج بھی کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اگر اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے۔ پھر وہ اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ اس نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو پکڑ کر اسے عذاب دینے لگا۔ تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں کہا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے، کیا تیرا جادوگر اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے پکڑ کر عذاب دیا جائے، یہاں تک کہ اس راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس سے کہا گیا، تو اپنے مذہب سے پھر جا،
راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا تو اپنے راہب سے پھر جا، اس سے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کے سر کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا اور وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھر جا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس کی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے اس سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا۔ اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے۔ اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح کہ میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا؟ اس لڑکے نے کہا، سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ۔ پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے ہلہ میں رکھو اور پھر کہو، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا۔ پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور پھر اس تیر کو کمان کے ہلہ میں رکھ کر کہا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا، وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں جا گھسا تو لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا، تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی ہے کہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دھانوں سے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ پھر خندق کھود دی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا، جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈلوا دوں گا۔ تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس عورت کے بچے نے کہا، اے امی جان، صبر کرو کیونکہ تو حق پر ہے۔ بسم اللہ۔ ہر سورت سے پہلے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غفلت سے طاری ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس بات سے ہنسی آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، پھر یقیناً ہم نے تجھے حوض، کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نشان ہے۔ پڑھا، پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ ایک نہر ہے، مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ وہ ایک حوض جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ ایک شخص کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، میں عرض کروں گا، یا اللہ، یہ میرا امتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہو کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی باتیں گھڑی تھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔